پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی توقع رکھتے ہیں، لیکن ایران نے ایک بار پھر آخری دم تک لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ عزم امریکہ کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ وہ خطے میں اپنی فوج کی ریپڈ ریسپانس فورس تعینات کرے گا۔ امریکہ ایران پر فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اتوار کو تہران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے پارلیمانی اسپیکر کا ایرانی عوام کے نام پیغام نشر کیا۔ محمد باقر کالیباف نے کہا، دشمن کھلے عام مذاکرات کا عندیہ دیتا ہے جبکہ خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اسپیکر نے مزید کہا کہ ایران کی افواج کسی بھی امریکی زمینی فوج کے خلاف تیار ہیں اور یہ کہ ایران کبھی ذلت قبول نہیں کرے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اتوار کو بھی حملوں کا تبادلہ جاری رہا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ میزائلوں کے کچھ ٹکڑے جنوبی اسرائیلی شہر بیر السبا کے قریب ایک صنعتی علاقے میں گرنے سے آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز اطلاع دی ہے کہ اس نے ایرانی دارالحکومت تہران پر بڑے فضائی حملے کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیلسٹک میزائلوں کے لیے اہم پرزے تیار کرنے والی ایک تنصیب پر بمباری کی گئی۔ فوج نے مزید بتایا کہ وہ ایران کی عسکری صنعتوں کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران تنازع کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اتوار کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے بات چیت کی۔ پاکستان سفارتی کوششوں میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک بیان میں کہا کہ وزراء نے خطے میں جنگ کے جلد اور مستقل خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو آئندہ دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان بامقصد مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کا اعزاز حاصل ہوگا۔ ایران تنازعہ صرف تیل کی ترسیل میں خلل نہیں ڈال رہا۔ جاپان کی گاڑی ساز کمپنیاں مشرق وسطیٰ کی منافع بخش منڈیوں کے لیے روانہ کی جانے والی گاڑیوں کی پیداوار کم کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ کمپنیاں خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہیں۔ ٹویوٹا اور نسان نے رواں پیداوار میں کمی کی ہے۔ ہونڈا کمپنی جاپان، امریکہ اور تھائی لینڈ کے کارخانوں سے خطے میں برآمدات کو بھی کم کر سکتی ہے۔ اس کے بجائے یہ ان مقامی منڈیوں کے لیے پیداوار بڑھا رہی ہے۔ ٹویوٹا موٹر کے صدر ساتو کوجی نے 19 مارچ کو جاپان آٹو موبائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کی حیثیت سے ان چیلنجز کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ مشرق وسطیٰ کی منڈیوں تک پہنچنے کا ایک اور طریقہ افریقہ کی راس امید کا راستہ استعمال کرنا ہے۔ اسے اختیار کر کے ایران کے قریب آبنائے ہرمز سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ جاپان کے لیے اہم عالمی منڈیوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ اس کے مطابق 2025 میں تقریباً 8 لاکھ گاڑیاں جاپان سے مشرق وسطیٰ بھیجی گئیں، جن کی برآمدی قیمت تقریباً 24 خرب ین یا لگ بھگ 15 ارب ڈالر تھی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ٹوکیو میں حصص قیمتیں گرنے کا سبب بن رہی ہے۔ کلیدی اشاریہ نکے 225 پیر کے روز ابتدائی گھنٹوں کی تجارت میں 2800 پوائنٹس یا 5.2% سے زیادہ گرا۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ ایران تنازعہ بڑھے گا اور خام تیل کی سپلائی میں مزید خلل ڈالے گا۔ یہ کمی اس وقت ہوئی جب خام تیل کے مستقبل کے سودوں کا اشاریہ WTI نیو یارک میں کچھ دیر کے لیے $103 فی بیرل تک بڑھ گیا۔ یہ تقریباً 3 ہفتوں کی بلند ترین سطح ہے۔ تنازع کے اثرات سرمایہ کاروں کو امریکی ڈالر خریدنے کے لیے محفوظ مقام تلاش کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں جاپانی ین 100۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہا ہے تاکہ انہیں ایرانی ڈرون حملوں سے نپٹنے میں مدد ملے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ممالک اس کے بدلے میں کیف کو مالی تعاون فراہم کریں گے۔ زیلنسکی نے ہفتے کے روز مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد صحافیوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین اور قطر نے دفاعی شعبے میں تعاون کے لیے 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کا ملک آئندہ چند دنوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاہدے پر دستخط کرے گا۔
جمعے کو یوکرین نے اعلان کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پچھلے 4 سالوں میں روس کے خلاف جنگ میں یوکرین نے ایرانی ساختہ ڈرونز کے ذریعے کیے جانے والے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے میں مہارت حاصل کی ہے۔ یوکرین میزائل روکنے میں مہارت رکھنے والے افراد کو خلیجی ممالک بھیج رہا ہے جنہیں ایرانی ڈرونز سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ تازہ ترین معاہدوں کو یوکرین کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دی جانے والی فوجی امداد کے ایک جز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ زیلنسکی چاہتے ہیں کہ ممالک اس کے بدلے کیف کو مالی امداد دیں۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمیں یوکرین میں سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسے آلات اور ہتھیار تیار کر سکیں جن کی ہمارے پاس کمی ہے۔ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ یوکرین کو اس سال کی پہلی 6 ماہی کے اختتام سے قبل سرمایہ کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شمالی جاپان کے ہوکائیدو پریفیکچر کے ایک قصبے میں جنگلی بھورے ریچھوں سے نپٹنے کے لیے آپریشن شروع ہو گیا ہے، جہاں گزشتہ سال ریچھ کا ایک مہلک حملہ ہوا تھا۔ اس اقدام کا مقصد ریچھوں کو انسانوں سے محتاط رہنا سکھانا، انہیں رہائشی علاقوں میں گھسنے سے روکنا اور ان کی تعداد کم کرنا ہے۔ یہ اقدام سال کے اس وقت کیا جاتا ہے جب ریچھ سردیوں کی نیند ختم کرتے ہیں اور برف میں ان کے پیروں کے نشانات سے انہیں تلاش کرنا اور پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پروگرام کو ہوکائیدو اور آکیتا سمیت مختلف پریفیکچرز نے نافذ کیا ہے۔ پیر کو یہ پروگرام پہلی بار جنوبی ہوکائیدو کے فوکوشیما قصبے میں عمل میں لایا گیا، جہاں گزشتہ جولائی میں ریچھ کے حملے میں اخبار ترسیل کرنے والا ایک کارکن ہلاک ہو گیا تھا۔ اس قصبے کو گزشتہ سال رہائشی علاقوں میں بھورے ریچھ کے دیکھے جانے کی متعدد رپورٹس بھی موصول ہوئی تھیں۔ شکاریوں کی مقامی ایسوسی ایشن کے ارکان اور ایک ڈرون آپریٹر سمیت ایک ٹیم نے قصبے کے ایک پہاڑی علاقے میں کام کیا، زمین اور فضا سے ریچھوں کے نشانات تلاش کیے۔ مقامی ایسوسی ایشن کے سربراہ میچیشیتا شیرو نے کہا کہ ریچھ دور پہاڑوں میں سردیوں کی نیند لیا کرتے تھے، لیکن کچھ حال ہی میں انسانی بستیوں کے قریب ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فرسودہ مفروضوں سے آگے بڑھنا چاہیے اور ریچھوں کے رویے میں ہونے والی تبدیلیوں کو۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے 29 مارچ کو کہا ہے کہ ایران کے صوبے مرکزی میں واقع خنداب ہیوی واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ایرانی اطلاعات کے مطابق اس تنصیب پر 2 روز قبل حملہ کیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ سیٹلائٹ کی تصاویر کے آزادانہ تجزیے اور پلانٹ کے بارے میں ملنے والی معلومات کے مطابق اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور وہ اب کام نہیں کر رہا۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ اس پلانٹ میں جوہری مواد کے بارے میں کوئی اعلان موجود نہیں ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 27 مارچ کو ایران کی خنداب جوہری تنصیب پر 2 فضائی حملے کیے تھے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی دعوت پر آج چین کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطے اور باقاعدہ مشاورت دونوں ممالک کے درمیان سدا بہار تعاون پر مبنی تصویراتی شراکت داری کا اہم حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ممالک کو علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور عالمی سطح کے باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گا۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے 1 اپریل سے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ایک بیان میں کہا کہ تمام اسکول، کالج اور جامعات کل سے باقاعدہ تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ہفتے میں 5 دن کلاسوں کا اجرا کیا جائے گا۔ وسط غزہ میں اسرائیلی گولہ باری کے باعث 2 فلسطینی شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 72,280 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی پارلیمنٹ
کینیسٹ نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس کے تحت فوجی عدالتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اسرائیلیوں کے قتل کے مرتکب فلسطینیوں کو سزائے موت دی جائے، تاہم یہی سزا ان یہودی اسرائیلیوں پر لاگو نہیں ہوگی جو فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث ہوں۔ جنوبی لبنان میں ہونے والے ایک دھماکے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل انڈونیشیا کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کے عبوری امن فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان کے علاقے بنی حیان کے قریب پیش آنے والے اس واقعے میں ان کے 2 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی اور جنوبی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 24، پشاور 15، مظفر آباد 12، گلگت 9 اور مری 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور جموں میں موسم ابر آلود رہنے، ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لیہ -4، پلوامہ اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔